الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياكم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تموتون كما تحيون وتبعثون كما تموتون، وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جو گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہیں، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی زندگی اور صالح مومن کی زندگی اور موت برابر کریں گے؟ ایک انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے اس دنیا میں، جبکہ دنیا اللہ تعالیٰ کی دنیا، اس کے مالک خالق وہ ہے، رب السماوات والارض، رب السماوات والارض. اللہ بار بار فرماتے ہیں میں مالک اور رب ہوں زمین آسمان کا. اس دنیا میں اس مالک کو ناراض کرتا ہے، اس کے خلاف زندگی بسر کرتا ہے، اور ایک اس دنیا میں اللہ پر ایمان لا کر اعمال صالحہ کرتا ہے، اللہ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی زندگی اور موت برابر نہیں ہے. دیکھنے میں ایک جگہ جیسی نظر آئے گی کہ ایک مومن بھی جی رہا ہے، کافر بھی جی رہا ہے، گنہگار بھی جی رہا ہے، اس پر بھی اسی طرح کے حالات آتے ہیں. مومن صالح پر بھی اسی طرح کے حالات کافر اور بدکار پر بھی آتے ہیں. اس کو بھی موت آتی ہے، اس کو بھی موت آتی ہے. اللہ فرماتے دیکھنے میں تو بظاہر برابر ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے زمین آسمان کا فرق ہے. یہ مومن صالح جس کے ساتھ ہماری رحمتیں شامل ہیں، ہماری محبت شامل ہے، ہماری نگرانی اس کے ساتھ شامل ہے، ہمارے فرشتے اس شخص کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں. اس کی زندگی کوئی اور زندگی ہے، دیکھنے میں تو ایک نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ دارالامتحان ہے، اور دارالامتحان میں تمام اسٹوڈنٹ ایک ہی کیفیت پر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ایک وہ اسٹوڈنٹ جس نے محنت کی ہوتی ہے اس کی خوشی اور باطن کا کچھ اور کیفیت ہوتی ہے، اور ایک جو نالائق ہوتا ہے اس کو وہاں پر ایک کنڈیشن میں پسینہ آ رہا ہوتا ہے. دیکھنے میں تو دونوں پرچے لے کر بیٹھے ہیں اور ایک ماحول میں بیٹھے ہیں، ایک جیسی کرسی پر بیٹھے ہیں، لیکن اندر کی کیفیت کا زمین آسمان کا فرق ہے. ایک خوش ہے کہ پرچہ جو آیا ہے میں اس کو حل کر رہا ہوں اور میں اس کو جانتا ہوں، وہ خوش ہے. اور ایک رو رہا ہے دل سے اپنی شرمندگی بچانے کے لیے، دانت بھی نکالتے لوگوں کو دکھائی دے گا، لیکن اس کے اندر جانتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. بس اس سے آپ فرق سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مومن جو رب کو راضی کرتا ہے اس کی دل کی جو کیفیات ہیں، جو ناراض کرتا ہے وہ اس کو پا ہی نہیں سکتا. مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت ایک مثال دی. فرمایا کہ یہ انگور کا کیڑا ہے جو انگور کو کھانے کے لیے درخت پر چڑھتا ہے تو سب سے پہلے اس کو پتوں سے سابقہ پڑتا ہے کیونکہ انگور آگے ہیں.
وہ جب پتا کھاتا ہے وہ سمجھتا ہے یہی انگور ہے، کیونکہ ہر درخت کے پتے میں پھل کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، یاد رکھو پھل کا ایک ذائقہ ہوتا ہے ہر پتے میں۔ آپ آم کے پتے کو چبائیں تو آم میں جو کھٹاس ہوتی ہے وہ آپ کو اس میں محسوس ہوگی، جامن کے پتے کو چبائیں تو جامن میں جو گلا پکڑنے کی کیفیت ہوتی ہے وہ آپ کو اس میں محسوس ہوگی۔ انگور میں بھی کیفیت، وہ سمجھ یہی انگور ہے، زندگی گزار کر مر جاتا ہے اس کے اوپر، اس کی قبر اسی پتے میں بن جاتی ہے۔ پھر دوسرا کیڑا چڑھتا ہے انگور کی تلاش میں، تو کوئی بھلا مانس دیکھتا ہے کہ یار یہ پہلا پتا بھی چڑھا تھا اور یہ اس کی قبر بھی یہ دیکھو یہی مرا پڑا ہے، پتے سے آگے نہیں جا سکا۔ وہ دوسرا بھی پتا کھانے لگتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہی سارا مزہ ہے، لیکن وہ بھلا مانس اس کو پتے سے اٹھا کر انگور کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ جب وہ انگور کو چکھتا ہے تو کہتے ہو میری تو زندگی ضائع ہو گئی، اور میرے دوست جو اس پتے پر مر گیا وہ تو بیچارہ انگور تک پہنچ ہی نہیں سکا۔ اللہ نے یہ جو نعمتیں دنیا میں کھلائی ہیں اس میں اپنے خاص نور کی لذت رکھی ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں اسی پر مر جاتے ہیں، حالانکہ اصل جو اللہ تعالی کی ذات ہے جو ان کو لذتیں دینے والی ہے اس کے اندر کیا لذت ہے۔ جب مومن کو اس سے تعلق ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے یار سب مٹی تھی جو اب تک میں پھاڑتا رہا ہوں۔ اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے وہ شاہ دو جہاں دل میں آئے۔ اللہ کے دل میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ دل کا اللہ سے خاص تعلق پیدا ہو جائے، یہ اس کا نام ہے تعلق۔ اس تعلق کا نام نظر نہیں آتا لیکن وہ تعلق خاص ہے۔ جس طرح آپ کو اپنے بچے سے تعلق ہے، آپ بہت اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، یہ نظر نہیں آتا لیکن ایک تار ہے جو لگی ہوئی ہے، لہٰذا اس کو جو بھی منقطع کرنے کی کوشش کرے گا آپ فوراً اس کے اوپر چڑھائی کر لیں، خبردار اگر تو نے تار کو منقطع کیا۔ بالکل اسی طرح جب مولا سے تار لگ جاتی ہے پھر نفس اور شیطان اور پوری دنیا اس کو منقطع کرنے کی کوشش کرے، مومن جان تو دے دے گا لیکن اس تار کو، اس وصل کو منقطع نہیں کرنے دے گا۔ بھالے کہ بہت قیمتی چیزیں جو آئی ہوئی ہے قلب ہے، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ کیوں دونوں جہاں سے بڑھ کر؟ جنت سے بھی زیادہ مزہ، اور دنیا کی نعمتیں تو ویسے مٹی کی سے زیادہ مزہ۔ کیوں؟ اس لیے اصل جو لذتوں کا مرکز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ قمر خوشتر یا کہ قمر سعادت، مولانا رومی فرماتے ہیں چاند زیادہ روشن ہے یا پیدا کرنے والا زیادہ روشن ہے؟ یہ شکر خوشتر یا کہ شکر سعادت، یہ شکر اور یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو اللہ کے نافرمانوں، اللہ کو ناراض کرنے والوں، اس طرح سیئات جو سیئات اور برائیاں کرتے ہیں، زبردستی برائی، اس طرح جو کہا جاتا ہے زبردستی کوئی کام کرنا، کیونکہ نیکی انسان کی فطرت ہے، یاد رکھو نیکی فطرت ہے، نیکی انسان کی فطرت ہے اور گناہ فطرت کے خلاف ہے۔ لہذا فطرت کے خلاف جاتا ہے کب؟ جب بہت زور لگائے تو جاتا ہے، اگر تھوڑا سا بھی اپنے آپ کو روکنا چاہے تو رک جائے گا، لیکن نیکی کرنے میں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ آپ مسجد میں آتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وضو کا پانی موجود ہے، گرم پانی موجود ہے، مصلے موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے، لائٹ موجود ہے، پنکھے موجود ہیں، اے سی موجود ہے، آپ یہاں پر اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن خدا نخواستہ کو آدمی گناہ کرنے کے لیے جاتا ہے، سینما میں جاتا ہے، چکلے میں جاتا ہے، بری جگہ جاتا ہے، پیسے بھی لگتے ہیں، جان بھی جاتی ہے، پھر بڑی مشکل سے وہ اپنے مطلب پر پہنچتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے یہ سیئات اور گناہ کرنا یہ انسان کی فطرت نہیں ہے۔ کل مولود یولد الفطرت، ہم نے ہر مولود کو اپنی فطرت پر، ہر بچے میں فطرت اسلام اور فطرت دین اللہ رسول کی محبت رکھی ہے، لیکن فابواہ یحودانہ اور ینصرانہ اور یمجسانہ، اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی ماحول اس کی فطرت سلیمہ نیک فطرت کو ختم کر کے بد فطرتی اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ اگر وہ اپنی فطرت پر رہے تو اللہ کو راضی کرنے والا ہو،
ابھی میں سفر میں حضرت شیخ زکریہ رحم اللہ کا سفر، وہ حضرت کی زیارت کے لیے انگولا سے، انگولا ایک ملک ہے، انگولا سے ملنے کے لیے آئے زامبیا میں، تو ان کے ساتھ ایک 4-5 سال کا بچہ بھی تھا جو حافظ قرآن تھا، چھوٹا سا بچہ لیکن حافظ قرآن۔ انہوں نے کہا کہ ان کا تعارف کرا، تو پھر ایک واقعہ سنایا انہوں نے، ان کے والدین نے، اس کے والد نے، چاچا تایا کہ ہم کیسے مسلمان ہوئے۔ انہوں نے بتایا ہم عیسائی تھے، کہ یہ جو بچہ ہے یہ 2 سال کا ہوا تو اس کو اس کی اماں اور ابا گرجا گھر لے گئے، گرجا گھر لے گئے پہلی دفعہ گرجے میں، تو اس نے رونا شروع کر دیا، اتنا رویا آخر وہ اپنی عبادت نہیں ماں کر سکی اور اس کو لے کے گھر واپس آ گئے۔ پھر جب 3-4 سال کا ہو گیا تو پھر ہم لے کے گئے، ہم جب اس کے گھر لے کر وہاں لے کر گئے تو کہنے لگا یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہماری عبادت گاہ نہیں، یہ ہماری عبادت گاہ نہیں، شور مچانے شروع کر دیا۔ ہم بڑے حیران ہوئے، اس کو ہوا کیا ہے؟ اس کے ابا کے دماغ میں بات آئی کہ یار یہ بچپن میں گیا تو رویا اور اس نے رہنے نہیں دیا، نہ خود رکا نہ ہمیں رکنے دیا، اب بڑا ہوا ہے تو اب یہ کہتے کہ ہمارا گھر نہیں ہے، ہمارا عبادت گاہ نہیں ہے، اور کوئی ایسی کہتے ہمارے ماحول میں ایسی کوئی معلومات نہیں تھی کہ وہ مسلمان رہتے ہوں یا اسلام کی بات چلتی ہو، پوری بستی عیسائیوں کی بستی ہو، اور وہ بھی جنگل میں رہتے تھے۔ میں اس کو شہر لے کے آیا، اس کا باپ نے کہا میں شہر لے کے آیا اور مسلمانوں کی مسجد میں لے گیا، جو ہی مسجد داخل ہوا تو شور مچا دیا، یہی ہے یہی ہے یہی ہے یہی ہے۔ ہم حیران ہو گئے کہ یار کبھی بات ہوئی تو حضرت شیخ ذکر رحم اللہ نے فرمایا یہی وہ حدیث ہے کل مولود یولد الفطرۃ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہے۔ کہا کہ اس سے ہم نے بھی اسلام قبول کیا اور پھر اس کو حفظ میں لگایا، 1-2 سال میں اس میں قرآن کا حافظ ہو گیا، حضرت نے بہت اس کو پیار کیا، اس کو انعام بھی شیخ ذکر رحمہ اللہ نے۔ 1981 کا واقعہ ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو برائیاں کرتے ہیں یہ زبردستی اپنے آپ کو گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، اگر وہ زبردستی اپنے اوپر نہ کرے، لیکن نیکی، کیونکہ نیکی کا نام معروف ہے، معروف میں نا معرفت والی چیز جس سے میرے آپ کی شناسائی ہے، اور شناسائی والی چیز انسان آسانی سے کر لیتا ہے، اور گناہ کو منکر کہا ہے، منکر میں نا اجنبیت، اور اجنبی چیز کو انسان جلدی ہاتھ نہیں لگاتا۔ اللہ فرماتے منکرات میں جو لوگ جاتے ہیں وہ اپنی فطرتوں کو خراب کر کے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کی زندگی برابر ہے؟ نہیں، برابر نہیں ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک شخص جو ہماری رضا میں جیتا ہے اس کی زندگی اور ہے، ایک ہماری ناراضگی میں جیتا اس کی زندگی اور، اس کے اندر کو پہنچو جا کر لوگوں کی جھیم مٹانے کے لوگوں کے سامنے کہے گا میں بہت کچھ ہوں۔ میں نے پہلے بھی واقعہ بیان کیا کہ لندن میں جوڑا مسلمان ہوا انگریز، ہمارے ایک دوست ان کا انٹرویو کرنے گئے اور ان سے جا کر پوچھا اسلام تم کیوں لے کر آئے؟ تو پھر اس نے یہ بات جملہ کہا، اس انگریز نے اس مسلمان سے، ہمارے دوست سے، کہ دیکھو تم نے کفر کا اندھیرا نہیں دیکھا اس لیے تمہیں اسلام کی روشنی کی قدر نہیں ہے، ہمیں پوچھو ہم کیا تھے، کس مصیبت میں مبتلا تھے۔ آج ہمارا دل جانتا ہے کہ ہم کتنی خوشی اور مسرت محسوس کرتے ہیں، ہم اگر پیچھے کا سوچ لیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم کس جہنم میں، دنیا میں جہنم میں تھے۔ لیکن آپ کو پتا ہے جو گند میں جو کیڑا گند کھانے کا عادی ہو جائے تو مجھے بتاؤ اس کو تو گند ہی بریانی اور سارا کچھ معلوم ہوگا، اس کی فطرت خراب ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ جو حلال جانور گندگی کھانے لگے تو اس کو بند کر دو، یا یہاں تک کہ وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے حلال کھانے لگے، جب حلال کھانے شروع کر دے گا تو ایک وقت آئے گا کہ پھر اس کو حرام سے نفرت ہو جائے گی۔ پر میں جو گناہوں کے اندر پڑا ہے، درد اپنی فطرت خراب کر چکا ہے، کسی دن بھی اگر اس کی فطرت واپس عود آئے گی تو گناہوں سے دہشت ہوگی، اس کو نفرت ہو جائے گی۔ فرمایا کہ ان کی زندگی برابر نہیں ہے، زندگی آسمان کا فرق ہے۔ اصل زندگی اس شخص کی ہے جو یہاں پر خدا کی رضا میں جیتا ہے، اور پھر اللہ اس کے دل سے خاص تعلق رکھتے۔ یاد رکھو اللہ جو نعمتیں ہیں وہ یہاں دیتے، روحانی نعمتیں، ظاہری نعمتیں سب کو دی ہوئی، کافر بھی روٹی کھا رہا ہے، آپ بھی کھا رہے ہیں، میں بھی کھا رہا ہوں، مومن کو یہاں دیتے ہیں، قلب میں چھپا کے دیتے ہیں، دکھا کے نہیں دیتے۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو کپڑا ڈال لیتی ہے،
تاکہ اپنوں کی بھی نظر نہ لگے، اپنے بچوں کی بھی نہ لگے، دوسروں کی بھی نہ لگے۔ اور میں اللہ بھی اپنے پیاروں کو دل میں چھپا کے نعمتیں دیتے ہیں، ان کا دل جانتا ہے۔ پھر ظاہری نعمتوں میں بھی لذت بڑھ جاتی ہے، لذت بڑھ جاتی ہے۔ یاد رکھو، آپ کا ایک جگری یار ہو اور آپ اس کے پاس کچھ کھا پی رہے ہوں تو آپ کی کھانے کی کیفیت کچھ اور ہوگی، اور ایک اجنبی ہو جہاں تکلف ہو وہاں کھانے کی کیفیت اور ہوگی۔ لوگ گھر میں آ کے کہتے ہیں کہ بھائی کچھ کھانے پینے کو ہے، بھائی آپ تو اتنی بڑی گرینڈ دعوت میں گئے تھے تاکہ تکلف کی وجہ سے کوئی صحیح کھایا پیا نہیں گیا، یہ لفظ کیوں کہتے ہو؟ معلوم ہوا یہ دنیا کا اللہ مالک ہے، جس کا اس کے ساتھ شناسائی ہوتی ہے، دنیا کے نعمتوں کی لذت اس کے لیے کچھ اور ہوتی ہے، اور جس کی اجنبی ہے اس کی لذت کچھ اور ہوتی ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں۔ وہ اگر معمولی چیز چٹنی بھی کھائے گا تو اس کا دل خوشی سے پر ہے کہ میرا مولا مجھے کیا کھلا رہا ہے۔ میں نے پہلی وضاحت، میرے شیخ دام برکاتہم 10 سال میرے ساتھ شیخ کے ساتھ، اپنے شیخ کے ساتھ جنگل میں رہے۔ پھول پور کے قریب ایک جنگل تھا جہاں حضرت کی زمینیں تھی۔ حکیم المتان نے فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ، بس اللہ والوں کا بے دین نظام ہے۔ اور جنگل میں بھیج دیا، بہت بڑے عالم تھے، یعنی اتنے بڑے عالم تھے شاہ عبد الغنی پھول پور رحمۃ اللہ علیہ کہ دارالعلوم دیوبند سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جب سید انور شاہ کشمیر رحم اللہ چلے گئے، ان کو دعوت دی تھی کہ آپ تشریف لائیں، آپ یہاں پر صدر مدرس بنے۔ اتنے بڑے عالم تھے شاہ عبد الغنی پھول پور رحم اللہ کی سند بھی بہت اونچی تھی، بہت اونچے استادوں سے انہوں نے پڑھا تھا۔ تو دیوبند والے نے ان کو بلایا، انہوں نے ایک ہی جواب لکھا کہ مجھے میرے شیخ نے یہاں بٹھایا ہے اس جنگل میں، ان کی کوئی حکمت ہوگی تو میں یہاں سے جا نہیں سکتا۔ آج وہ جنگل، اس کا علاقہ پہلے سارے ہندوؤں کا تھا، میرے شیخ جس زمانے میں تھے، آج وہاں قریب قریب بھی ہندوؤں کا نام و نشان نہیں، ہر طرف مسلمان ہی مسلمان ہیں۔ اور سب کہتے ہیں کہ یہاں وہ بزرگ جو رہتے تھے ان کی برکت ہے کہ یہ سارا علاقہ مسلمانوں کا علاقہ ہو گیا۔ بڑوں کی حکمت ہوتی۔ خیر میرے شیخ 10 سال باہر رہے، دن کو 11 بجے تک حضرت عبادت کرتے تھے، 11-12 بجے ناشتہ آتا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم رات کی روٹی کھائی ہوتی، میں تو جوان تھا، بھوک بھی بہت لگتی، لیکن شیخ کی اتباع میں بیٹھا رہتا۔ اب حضرت شیخ عبادت میں لگے رہتے، میں پیچھے بیٹھا رہتا حضرت کے ساتھ۔ جب دوپہر ہوتی، دوپہر ظہر سے پہلے فرمایا کہ روٹی آ جاتی، ادہر کی دال آ جاتی۔ کہا کہ 10 سال یہ معمول تھا کہ روٹی اور ادہر کی دال، تیسری کوئی چیز نہیں آتی تھی۔ تو میرے شیخ جب بھی کھاتے تو شکرانے میں آنکھوں سے آنسو آ جاتے، الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایسے جیسے پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ ایک دن میں نے سوال کر لیا اپنے بھولے پن میں کہ حضرت روزانہ ادہر کی دال آ رہی ہے، روزانہ تو مرکب بھی آئے تو انسان تنگ پڑ جاتا ہے، اور یہ تو دال ہے اور ایک خاص کیفیت سے پکی ہوئی ہے، اس کی لذت میں بھی کوئی پیرانی صاحب پکاتے تھی اور روٹی بھی ویسی، لیکن آپ تو ایسے مزے لے کر کھاتے ہیں کہ ماشاءاللہ پتہ نہیں کوئی بریانی قورمہ کیا چیز ہے۔ تو فرمایا اختر، اے اختر تو دال کو دیکھتا ہے، میں کھلانے والے کو دیکھتا ہوں، مجھے کھلا کون رہا ہے۔ جب میں یہ سوچتا ہوں میرا دل شکر سے بھر جاتا ہے، یہ لقمہ جو میرے منہ میں جا رہا ہے میرے مولا کی مرضی سے جا رہا ہے۔ اب بتاؤ اس کے اندر کیا کیفیت انسان ہوگی؟ چٹنی بھی انسان کو مرغے سے زیادہ لذیذ محسوس ہو۔ یہ ہے وہ زندگی جو اللہ فرماتے ہیں ہم مومن کو دیتے ہیں۔ کافر اور منافق، مومن کی موت کس حال میں آتی ہے، کافر اور گناہگار کی موت کس حال میں؟ زمین آسمان کا فرق۔ یہاں تو پہلے سے فرشتے آ رہے ہیں، آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ویسے دیکھتا ہے شیطان کا مثل، آپ دیکھیں گے آخری وقت میں سب اوپر دیکھتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، اور میں دور سے فرشتے آتے ہیں اور جنت کی پھول لے کر آ رہے ہیں، گلدستے پیش ہو رہے ہیں، خوشبو اس کو آ رہی ہے، اور کہتے یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ چل رب کے پاس چل، راضیہ تو بھی راضی رہے گی اور خدا بھی تجھ سے راضی، چل۔ کہتے اس وقت روح اندر تڑپتی ہے انسان کی، مومن کی جسم میں کہ جلدی سے نکل جاؤ، جلدی سے، جلدی کب میں نکل جاؤں اور مولا کے پاس چلے جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ کیفیت پیش کی گئی کہ آپ نے دنیا میں رہنا ہے یا رب کے پاس جانا ہے، اما عائشہ فرماتی میں وہی تھی، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اعزاز ہے کہ آپ کی گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔
جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو آپ نے ایسے اشارہ کیا، جبرائیل کیا مشورہ ہے؟ جبریل نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آج کی ملاقات کے مشتاق ہے، ورنہ اللہ ایسے اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہ رفیق اعلیٰ کے پاس مجھے جانا، اللہم بالرفیق الاعلیٰ۔ یہاں محدثین نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ کلمہ ہی آخر میں ہونا زبان پر کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی بھی اللہ کا نام جو آخر میں زبان پر ہو اس آدمی داخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا۔ کلمہ تو عنوان ہے، من کان آخر کلام لا، اگر کلمہ نہیں بھی ہے اللہ کہہ دیتا ہے، سبحان اللہ کہہ دیتا ہے۔ ربی کیا فرمایا؟ اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اچھا میں رفیق اعلیٰ پر جانا چاہتا ہوں۔ اب عائشہ رو پڑی تاکہ رسول اللہ ہمارے ساتھ اب رہنا نہیں چاہتے، کیونکہ بات تو سنی تھی کہ نبی کو اختیار دیا جاتا ہے دنیا میں رہنا ہے یا آخرت میں جانا ہے، تو یہ اختیار سے نبی کو حاصل ہوتا ہے۔ تو نے کہا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، تاکہ اذن لا یختارنا، جب آپ ہمارے پاس نہیں رہیں گے۔ آپ فوراً جو ہے آپ کی روح پھر پرواز کر گئی۔ میرے دوست، مومن کو پہلے تیار کہ یا ایھا النفس المطمئنہ، لہذا خود ہی روح نکل جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جس طریقے پر مشکیزہ الٹ دیا، آسانی سے پانی نکل گیا۔ اور جو بدکار ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، بدکار اور گنہگار ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ روح تڑپتی ہے اس میں، ادھر دے دو ادھر دے دو، آپ کا کام نہیں ادھر دے دو، روح تڑپتی ہے۔ کہتے غوطہ لگاتا ہے اس میں، اسرائیل غوطہ لگاتے ہیں، روح بھاگ رہی ادھر 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 ادھر، تو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں والنازعات غرقا، یہ ہے والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچتے ہیں ڈوب کر اندر جاتے ہیں، نکلنا نہیں چاہتی، ادھر جا ادھر جا۔ والناشطات نشطا، قسم ان فرشتوں کی جو بشکیزے کا بند کھولتے ہیں، ایسے نکلتے ہیں۔ فرماتے تم کیا سمجھتے ہو کہ زندگی موت برابر ہے؟ موت برابر ہے مومن کی اور اس بدکار کی، اس گناہگار کی، اس مشرک اور کافر کی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ سوا محیا مماتہم، پھر جہنم کے فرشتے اس وقت لے جاتے ہیں، اسی وقت لے جاتے ہیں۔ حالانکہ جہنم میں تو قیامت بھی داخل ہوگا، لیکن چھوٹی سی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے اتنی تپش اور گرمی آتی ہے کہ وہ تڑپ تڑپ کر جاتا ہے، موت کو پکارتا ہے، لیکن لاکھوں ہزاروں سال قیامت سے پہلے قبر میں پڑا رہے گا، عذاب میں مبتلا رہے گا، لیکن اس کو کوئی بھی ذرا بھی اس کو راحت ملنے والی نہیں ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، جو لوگ خدا کو ناراض کرتے ہیں ان کے لیے لوگ دعا بھی نہیں کرتے، یہ عجیب ہے۔ نیک کے لیے کرتے، بڑا نیک آدمی تھا یار، اللہ اس کو غریق علامت کرے، کیوں بھائی؟ کوئی کرے گا یار بڑا بدماش تھا، بڑا نالاک تھا، اللہ اس کی مغفرت کرے، بات کوئی نہیں کرتا، دلوں کو پھیر دیتے لوگ۔ نیک کے لیے جس کو نہ بھی دعا کرے تو خود بہت کچھ کر گیا، اس کو پیچھے سے دعائیں بھی گر رہی۔ اور پھر یہ جو ہم عطیات پڑھتے ہیں، السلام علینا ولا عباد اللہ صالح، اللہ ہم پر سلامتی ہو اور نیک بندوں پر سلامتی، پورے عالم میں جتنے نیک بندے ہیں کہ وہ دنیا میں یا آخرت میں چلے گئے، میرے آپ ہر نماز میں اس کو سلامتی کی دعا پہنچاتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ زندگی موت کیسے برابر ہو سکتی ہے، بتائیے؟ مرنے کے بعد بھی نہیں، زندگی میں بھی نہیں۔ سب محیا و مماتہم، ہم ان کی زندگی اور موت برابر کر دیں، کبھی برابر نہیں۔ ایک خوشی خوشی جا رہا ہے، مولا کے پاس جا رہا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے سب سے پہلے مرتے ہی اللہ کے دربار میں پیش کر دیا جاتا ہے اس نیک آدمی کو، اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، سب سے پہلے ملاقات کر کے واپس آئے گا، یعنی کفن دفن سے پہلے ادھر نظام ہو رہا ہے سارا، اس کو نہلا رہے ہیں، کفن پہلا رہے ہیں، سب ہے، ادھر اللہ تعالیٰ کے دربار سے ہو کر وہ آ جاتا ہے، اور جب قبر میں جا کر سوال جواب ہوتے ہیں اس کو کوئی گھبراہٹ نہیں، کیونکہ شاہ کو مل کے آ گئے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب وہ سوالوں کا جواب دے دیتا ہے، من ربک ما دینک من ھذا الرجل،
تو فرشتے خود کہتے انا لنعلم، ہمیں پہلے سے پتا تھا، انک لموقن، کہ تو یقین والا اور ایمان والا بندہ ہے۔ یہ پہلے سے کس نے ان کو بتا دیا؟ کس نے بتایا؟ اوپر سے آرڈر آ چکا تھا، بھئی یہ ہمارا بندہ ہے، ذرا خیال سے، یہ تو فارمیلٹی تو پوری کرانی ہے سوال جواب کی، لیکن پاسپورٹ پر ٹھپا تو سب کو لگانا ہوتا ہے، کسی کو پروٹوکول کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کو لائن میں لگا کر ہوتا ہے، پاسپورٹ پر ٹھپا تو ہے، بھئی سوال جواب تو سب سے ہونے، لیکن انا لنعلم، ہمیں پہلے سے پتا تھا، پہلے سے مولا نے ہمیں بتا دیا یہ آنے والا ہمارا بندہ ہے، زیادہ سوال جواب محبت پیار سے کر رہے ہیں، محبت پیار کے ماحول میں ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ فرمایا کہ انک لنعلم، ہم پتا تھا انک لموقن، کہ تو یقین والا بندہ ہے، لہذا نم کنومۃ العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن کو۔ کیا میں اٹھے گا؟ من بعثنا من مرقدنا ھذا، کس نے ہمیں آج اٹھا دیا ہے ایسی گہری نیند میں سویا ہوا ہے؟ اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ زمانہ اتنا طویل گزر چکا ہے، کروڑ لاکھوں سال گزر چکے ہیں قیامت تک کے لیے، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس لیے کہ سوتے بندے کو وقت کا کب پتہ چلتا ہے؟ بولو بھائی، کسی بزرگ سے کسی نے کہا کہ لوگ کہتے بھی اللہ کی ذات میں فنا ہو جاؤ، بلکہ فنا میں بھی آگے فنا ہو جاؤ، ہمیں بات سمجھا دیں، بڑی پیاری بات ہے، اس کو کہتے ہیں فنا الفنا، یعنی آدمی بالکل مٹ جائے اور پھر مٹنے کا احساس بھی ختم ہو جائے کہ میں مٹا ہوا ہوں۔ اگر یہ نہ کہ میں مٹا ہوا ہوں تو یہ بھی ابھی مٹا نہیں ہے، کیونکہ ابھی احساس زندہ ہے۔ تو بڑی پیاری مثال دکھا، جیسے نیند ہے، نیند میں آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ سو رہے ہیں، یہ فنا الفنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ سو رہے ہیں، آپ کو نیند آ رہی ہے، تو ابھی آپ فنا نہیں ہوئے نیند میں، ابھی غرق نہیں ہوئے۔ اگر کوئی کہے ہاں یار مجھے بڑی سخت نیند ہے، بہت بالکل دماغ میرا ٹکرا رہا ہے، اس کا مطلب کہ ابھی تک احساس زندہ ہے، اور جب یہ احساس بھی ختم ہو جائے گا کہ میں سو رہا ہوں، یہ فنا الفنا ہے۔ پر میں اللہ کی ذات اور محبت میں انسان ایسے مقام پر چلا جاتا ہے، اس کو یہ بھی احساس نہیں رہتا میں ہی کوئی چیز ہوں۔ میں فرمایا کہ نم کا نومۃ العروس، سو جا، پھر کہے گا مجھے کس نے نیند سے اٹھایا؟ اللہ فرماتے سوا محیا مماتو ہوں، ان کی زندگی موت برابر ہے، ہرگز نہیں۔ ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ مطلب میرے شیخ جب سب سے پہلے حج پر گئے تھے تو یہ شعر ہوا تھا متاب میں، نہ گلوں سے مجھ کو مطلب، نہ گلوں کے رنگ بو سے، کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا، جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا۔ مومن تو ہم وقت مولا کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے، اور راضی کر کے بھی روتا رہتا ہے، اللہ بھی ہاں معاف کر دے، کچھ ہوا نہیں، کچھ ہوا نہیں، کچھ ہوا نہیں۔ عجیب بات، اللہ نے معاف فرمائے، ہم گناہ پر نہیں روتے، اور نیک لوگ نیکی پر روتے تھے، نیکی کر کے روتے، اللہ بھی کچھ بھی نہیں ہو سکا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ ہم تو گناہ پر، آپ نماز نہیں پڑھتے، نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ نماز کے بعد کیا سنت ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے۔ بھائی کون سا تم نے گناہ کیا ہے بھائی جس کی تم معافی مانگ رہے ہو نماز کے بعد؟ یہ بتانے کے لیے اللہ ہم کہاں آپ کی عظمت کا حق ادا کر سکتے، ہمیں معاف کر دے۔ گناہ تو بہت دور کی بات ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ گناہ تو مومن کو کسی طور پر بھی نہیں تو نیکی پر معافی مانگتا ہے، اور حکم ہے نماز جیسی نیکی پر معافی مانگنے کا، تو ہر نیکی پر معافی مانگتا ہے۔ اللہ کر تو لیا ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ اس لیے کہتے کرتا جا ڈرتا جا، کرتا جا ڈرتا جا، کر بھی اور ڈر بھی۔ اللہ کر تو لی ہے لیکن اس کی حقیقت کیا ہے آپ کے ہاں قبول ہے نہیں، آپ ہی جانتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔